السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے اردو کی مضمون کا دوسرا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم سبق پڑھیں گے، سبق سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس سبق سے پہلے ہم نے کون سا سبق پڑھا تھا؟ سبق کا نام تھا میرا خدا۔ اس سبق کے متعلق میں نے سب سے اہم بات کیا بتائی کہ یہ سبق ہم کہلاتا ہے، اور ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ ہم کہلاتی ہے۔ سمجھ میں آئی پیارے بچوں؟ تو سبق میرے خدا کے اندر نظم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اسے ہم کیا کہیں گے؟ حمد۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، اب کیا تمام طلباء نے سبق میرا خدا کا کام مکمل کیا؟ جن بچوں نے کام مکمل کیا ہے وہ اپنی کاپیز ضرور اسکول میں جمع کرائیں تاکہ آپ کی کاپیز جلد از جلد چیک ہو کے آپ کو واپس کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں آج کے دوسرے لیکچر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سب کچھ اللہ نے دیا ہے، یہ آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ جلدی نکال دیجئے سبق صفحہ نمبر 8۔ سبق کا کیا نام ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، چاہے وہ آنکھ ہی کیوں نہ ہو جس سے ہم دنیا کی پیاری پیاری چیزیں دیکھتے ہیں، اسی طرح ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوتی تو ہماری زندگی کیسی عجیب و غریب ہو جاتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ہمارے لیے زمین بنائی جس پہ ہم چلتے ہیں، اور ہمارے لیے اتنا بڑا آسمان بنایا جس سے ہمیں بارش ملتی ہے، اس میں بادل ہیں اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا؟ دن اور رات بنائی کہ ہم دن میں کام کریں اور رات میں آرام کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی بنایا جسے ہم پیتے ہیں اور اپنے کھانوں کی چیزوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ پانی ہماری فصلیں اگانے کے بھی کام آتا ہے۔ فصلیں گاؤں کے اندر جو ہمارے لیے گندم اگتی ہے، جو ہمارے لیے اور دوسری چیزیں سبزیاں اگتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں جو اگتی ہیں تو وہ فصلیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ پانی ہماری فصلیں اگانے کے بھی کام آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے جانور پیدا کیے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گائیں پیدا کی، بکری، اونٹنی، اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دودھ بھی نکالتے ہیں، اور پھر دودھ نکالنے سے ہم اور بھی دودھ سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، مثلا دہی، لسی، مکھن۔ اور پھر ان جانوروں کے گوشت بھی ہم کھاتے ہیں، سردیوں میں ان کی کھال سے گرم کپڑے بھی بناتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کیا کرنا چاہیے؟ تمام کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کہے اور بغیر مانگے اتنی اچھی نعمتیں دی اور اتنی زیادہ نعمتیں دی جو ہمارے فائدے کے کام آتی ہیں۔ اب آتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ ریڈنگ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بلند خوانی۔ ٹھیک ہے؟ سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ میں پڑھتا جاؤں گا، جو ورڈ میں پڑھ رہا ہوں آپ کیا کریں گے؟ اس ورڈ کے نیچے اپنی فنگر رکھیں گے اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں ناک، کان، زبان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں دیے ہیں۔ ہم ناک سے سونگھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، پیروں سے چلتے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، دن، رات، صحرا، سمندر، پہاڑ، میدان بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ ہم زمین پر رہتے ہیں،
اس پر ہم اناج، اس کو انڈرلائن کر لیجئے، اناج کہتے ہیں ہماری کھانے پینے کی چیزیں جو فصلوں کی صورت میں ہو، اس کو کہتے ہیں اناج، جیسے گندم ہو گیا اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہو گئی، گندم کے ساتھ جو ہو گیا، یہ تمام کی تمام چیزیں اناج کہلاتی ہیں، اور اس پر ہم اناج اور سبزیاں اگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، درختوں سے ہم پھل اور لکڑی حاصل کرتے ہیں، دریاؤں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں، پانی ہمارے پینے، کھانے پکانے، نہانے دھونے اور کھیتی باڑی کے کام آتا ہے، سورج ہمیں حرارت اور روشنی دیتا ہے، اللہ نے ہمارے لیے طرح طرح کے جانور بھی پیدا کیے ہیں، ہم کچھ جانوروں کا دودھ پیتے ہیں اور دودھ سے مکھن اور گھی بھی نکالتے ہیں جو ہم مزے سے کھاتے ہیں، ہم ان جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں، کچھ جانور ہماری سواری کے کام آتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارا بدن اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آتے ہیں اس سبق کے سوال جواب اور جو دوسرا کام ہے اس کے متعلق کہ کون سا کام آپ نے کتاب کے اندر کرنا ہے اور کون سا کام آپ نے اپنی کاپیوں کے اندر کرنا ہے۔ یہ کام آپ نے اپنی کاپیز کے اندر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک پورے پیج پر کیا بنائیں گے؟ ٹائٹل پیج، جس طرح پہلے لیکچر میں نے آپ کو بتلایا کہ پورے پیج پر ایک ٹائٹل پیج بنائیں گے جس کے اوپر سبق کا نام لکھا جائے گا۔ تو اب ایک پورے پیج پر کیا لکھیں گے؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اچھی طرح سے کلرنگ کر کے اور بالکل پیارا خوبصورت کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیج سے آپ کیا لکھیں گے؟ الفاظ معنی، ٹھیک ہے، الفاظ معنی۔ میں نے الفاظ معنی کے 4 کالم بنائے ہیں، آپ کتنے کالم بنائیں گے؟ 2، ٹھیک ہے، اور ایک پورے پیج پر آپ کے الفاظ معنی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک پورے پیج پر آپ کے الفاظ معنی آ جائیں گے۔ اور دوسرے صفحے سے آپ کیا کرنا شروع کریں گے؟ سوال جواب۔ سوال جواب کرنے میں 2 چیزیں آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے۔ پہلی یہ چیز، سوال آپ بلو کلر پینسل سے کریں گے، ٹھیک ہے، سوال آپ بلو کلر پینسل سے کریں گے اور جواب بلیک پینسل سے کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر ورڈ کے بعد 1 فنگر اسپیس دیں گے، 1 فنگر اسپیس دیں گے، مطلب یہ کہ ہر لفظ لکھنے کے بعد آپ پوری اپنی ایک کوئی انگلی رکھیں گے تو اس کے بعد دوسرا ورڈ لکھیں گے۔ اگر آپ انگلی نہ رکھیں تو اندازے سے آپ دوسرا ورڈ لکھیں، جیسے کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ہر ورڈ کے درمیان گیپ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی اچھا گیپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ساری دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ جواب کیا ہے؟ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دوسرا سوال، اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا کی ساری چیزیں دی ہیں۔ سوال نمبر 3، پانی ہمارے کس کام آتا ہے؟ جواب، پانی ہمارے پینے، کھانے پکانے، نہانے کے کام آتا ہے۔ سوال نمبر 4، ہم دودھ سے کیا کیا چیزیں بناتے ہیں؟ جواب، ہم دودھ سے مکھن اور گھی بناتے ہیں۔ سوال نمبر 5، درخت ہمارے کس کام آتے ہیں؟ جواب، درخت سے ہمیں پھل اور لکڑی ملتی ہے۔ سوال نمبر 6، سورج سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے؟ جواب، سورج سے ہمیں حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سوال نمبر 7 آ گیا۔ سوال نمبر 7 کیا ہے؟ خوش خط لکھیے۔ 5 الفاظ ہیں، پہلا لفظ اللہ ہے، دوسرا شکر ہے، تیسرا سورج، چوتھا درخت، 5واں دریا۔ ان 5 لفظوں کو آپ بھی اپنی کاپی میں اسی طرح لائن کھینچ کر
آپ کیا کریں گے، ان کو خوش خط لکھیں گے. اور میں نے ایک ہی صفحے پر 5 ورڈ لکھ دیے ہیں، آپ ایک صفحے پر 3 ورڈ لکھیں گے، 3 سے زیادہ ورڈ نہیں لکھیں گے. یعنی ایک صفحے پر آپ پہلی لائن کے میں اللہ لکھیں گے، لفظ اللہ لکھیں گے، دوسری لائن میں شکر لکھیں گے، اور تیسری لائن کھینچ کر سورج لکھیں گے. پھر دوسرے صفحے پر درخت لکھیں گے اور پھر دریا لکھیں گے. اور پورے پیج پر یہ کام کرنا ہے اور آرام سے اچھی رائٹنگ میں کام کرنا ہے. اچھا، یہ آتا ہے سوال نمبر 7 پر. یہ کام آپ نے اپنی کتاب میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ. ٹھیک ہے، جیسے کیا لکھا ہوا ہے سوال، حروف ملا کر لفظ بنائیے. پہلے جیسے شین کاف را، ان کو ملایا کیا بن گیا، شکر. ابھی یہ بھی میں نے بنایا ہے، الف نون الف جیم، یہ کیا بن گیا، اناج. با الف دال لام، یہ کیا بن گئے، بادل. یہ چوتھے پہ آج جائیے، چوتھا کیا ہے، سین واو رے جیم، کیا بن گیا، سورج. ٹھیک ہے، اب آ جائے سوال نمبر 8 پر. خالی جگہوں میں دیے گئے لفظ چن کر لکھیے. ہم کانوں سے کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی ہو گئی. دوسرا کیا ہے، ہم زبان سے بولتے ہیں. نمبر 3، ہم ناک سے سونگھتے ہیں. نمبر 4، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. نمبر 5، ہم پیروں سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جائیے آج کے لاسٹ صفحے کی طرف. سوال نمبر 10، جانوروں کی تصویروں کو ان کے ناموں سے ملائیے. ٹھیک ہے، یہ گھوڑا لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کو، یہ ورڈ لکھا ہوا ہے گھوڑا، تو ہم نے اس کو ملایا گھوڑے کی تصویر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ لیفٹ میں سب سے نیچے لکھا ہوا ہے مرغا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو ملایا مرغے کی تصویر جہاں ہے اس کے ساتھ ملا دیا. اسی طرح تمام کے تمام چیزوں کو آپ نے دوسرے ورڈ کے ساتھ، دوسرے ورڈ کو تصویر کے ساتھ ملانا ہے. امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ میں آیا ہو. جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.